حدیث۔ اس سے پچھلے سبق میں یہ مضمون تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ اب آگے یہ جو آیات ہیں ان میں چند اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبروں کا ذکر ہے، اور اس لحاظ سے بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کے چند محب اور محبوب بندے یہ بھی تھے، اور انہوں نے بھی یہی تعلیم دی اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغمبر نے تعلیم دی۔ ان میں سے جو ماضی قریب میں گزرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اب آگے اس تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ آئے گا کئی آیات میں۔ یہ گویا اس کی بھی تمہید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت مریم، پہلے ان کی پیدائش کا ذکر آئے گا آگے آیات میں، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے اس کا ذکر آئے گا۔ اور ان سب باتوں سے مقصد یہ ہے کہ یہ ساری کمال کی باتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے، ان کی والدہ کی جو کرامات ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ موسم پھل اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے بند کمرے میں، یہ ان کی کرامت تھی حضرت۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں نعوذ باللہ، یا خدا کے بیٹے ہیں اس لیے یہ معجزات اور عجیب چیزیں ان سے ظاہر ہوئیں، بلکہ اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ جس طرح ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کئی اللہ پاک نے سارے نبیوں کو ہی اللہ نے منتخب کر کے بھیجا ہے اور معجزات عطا فرمائے ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی ان کی الوہیت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے معجزات کو دیکھ کے ان کو نعوذ باللہ خدا مان لو یا خدا کا بیٹا مان لو، تو ایسی کوئی اس میں دلیل موجود نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں پھر آگے اس بارے میں بات کریں۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا یا منتخب کر لیا۔ اصطفیٰ فی الماضی کا لفظ ہے، منتخب کرنا، چن لینا۔ کس کو؟ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحًا اور حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم، آل کا معنی اولاد، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، وآل عمران اور حضرت عمران کی اولاد کو۔ یہ چن لیا سب کے ساتھ ہی یہ لفظ لگ رہا ہے، چن لیا آدم علیہ السلام کو، چن لیا نوح علیہ السلام کو، چن لیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، چن لیا حضرت عمران کی اولاد کو، علی العالمین، تمام جہانوں پر یا تمام جہان والوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو چن چن کے منتخب کر کے نبوت کے مقام پر فائز کیا۔ اپنی کوشش سے کوئی بھی آدمی نبوت حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے یہ اصطفائی مقام ہے، ارتقائی مقام نہیں۔ علمی بولی میں اس کو جو کہہ دیتے ہیں استفائی، اسی سے استفاء، یہ مصدر استفاء، اس کا معنی چن لینا، منتخب کر لینا۔ تو نبوت یہ استفائی مقام ہے،
ارتقائی مقام نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی محنت کر کے ترقی کر کے نبوت تک پہنچ جائے، تو ایسا نہیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں اور نبوت عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ تو مشہور پیغمبر ہیں، چند پیغمبروں کا ذکر کیا. چونکہ اہل کتاب اور خاص طور پر عیسائیوں کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، اور میں نے بتایا تھا نا کہ نجران کا وفد آیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی تھی. تو یہ ساری شروع کی جو آیات ہیں اس میں زیادہ تر انہی کے متعلق باتیں ہیں، عیسائیوں کے متعلق اور کچھ یہودیوں کے متعلق. تو یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت عمران. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. آگے پھر ان کے 12 بیٹے، بنی اسرائیل، آگے اولاد بنی اسرائیل سے نسل چلی. تو بنی اسرائیل میں پھر بہت سے پیغمبر آئے. تو یہ سارے ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو گئے. اس لحاظ سے آل ابراہیم میں یہ سارے جتنے بھی بعد میں نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہیں. آگے خاص طور پر آل عمران، عمران کی اولاد. ایک تو عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام. اگر وہ عمران مراد لیے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا عمران کی اولاد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ اس سے مراد ہوں گے اللہ کے نبی. اور عمران جو تھا وہ حضرت مریم کے والد کا نام بھی تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا نام بھی عمران تھا. حضرت مریم کے والد صاحب کا نام عمران تھا. تو وہ اگر مراد لیں، اور زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہاں وہی مراد ہے، کیونکہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، کئی آیات میں آئے گا. تو یہ بطور تمہید کے یہاں اس میں اشارتاً ہے اور آگے تفصیل سے ان کا ذکر آ رہا ہے. تو زیادہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی یہ عمران سے حضرت مریم کے جو والد صاحب تھے وہ مراد ہیں. تو حضرت مریم کے والد اگر مراد ہوں تو اعلیٰ عمران سے مراد کون ہوں گے؟ آگے جو ان کے نواسے اللہ کے نبی بنے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ مراد ہوں گے، کیونکہ وہ بھی انہی کی اولاد میں سے نا. تو ان کی بیٹی تھی حضرت مریم، حضرت مریم سے پھر اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور نبوت عطا فرمائی. اس لیے اعلیٰ عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں مراد ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں. یہ لفظ دونوں کے لیے بولا جا سکتا ہے. اولاد تھی، لیکن یہ ان میں سے چند جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کیا اللہ پاک نے. انبیاء تو اور بھی آئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے جو ایک بیٹا تو پانی میں غرق ہو گیا تھا نا، 3 بیٹے اور تھے، حام، سام، یافس. وہ مسلمان تھے اور کشتی میں وہ بھی سوار ہوئے تھے، اور پھر آگے انہی سے نسل چلی ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اس لحاظ سے کہ ایک دفعہ تو وہ جو جتنے کافر وغیرہ تھے وہ اس وقت پانی میں غرق ہو گئے تھے. تو ان کی اولاد میں سے پھر یہ 3 میں سے آگے نسل چلی ہے، اس لیے آدم ثانی اس لحاظ سے کہہ دیا جاتا ہے. گویا نئے سرے سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے چلی ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام بھی ظاہر ہے کہ انہی کی نسل میں سے وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. حضرت شیس علیہ السلام وہ بھی حضرت غالباً سے پہلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام کے بعد، ہاں آدم علیہ السلام کے بیٹے نا حضرت شیس علیہ السلام، وہ غالباً ان سے پہلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے. بہرحال یہاں چند جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ کیا بطور مثال کے. دیکھو یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں جو اصول بتایا گیا ہے
یہی اصول پہلے نبیوں کو بھی اللہ نے یہ بتایا تھا اور انہوں نے اپنی قوم کو بتایا تھا، اور یہ وہ ہیں جن کو تم مانتے ہو، یہ سارے وہ ہیں یہ تم تسلیم کرتے ہو ان کو۔ یہ عیسائی جو تھے یہ سارے ان کو مانتے تھے، عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، بلکہ کوئی حد سے زیادہ ہی ماننے لگے، یعنی خدا یا خدا کا بیٹا قرار دینے لگے۔ تو ماننا اور محبت کرنا یہ بھی اس وقت معتبر ہے جب اللہ کی بتائی ہوئی حد کے اندر رہ کے آدمی مانے اور محبت کرے، اور جب حد کو کراس کر کے آگے محبت کرے گا تو پھر خطرہ ہے، حادثہ ہونے کا خطرہ ہے پھر۔ تو اس لیے محبت بھی حدود کے اندر رہے تو یہ معتبر ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ عیسائیوں نے غلو کیا، غلو کا یہی مطلب ہے کہ حد کو کراس کر کے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقائد انہوں نے تراش لیے۔ اچھا، تو یہ ترجمہ ہو گیا۔ ذریۃ بعضھا، یہ اولاد تھے یا نسل تھے، ذریت کا معنی تھا اولاد یا نسل، یہ نسل تھے ان میں سے بعض سے، یعنی یہ ملتے جلتے تھے، یہ سارے اللہ کے نبی تھے اور ایک دوسرے کی نسل میں سے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے باقی سارے، اور پھر نوح علیہ السلام کے بعد جتنے آئے وہ نوح علیہ السلام کی نسل میں سے۔ ہاں جی، تو آپس میں گویا یہ بڑا گہرا ان کا تعلق ہے، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ سارے نبی ہیں، اس لحاظ سے بھی بعضھا من بعض، ان میں سے بعض سے، یعنی اور یہ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نسل تھی۔ ذریۃ بعضھا من بعض کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے بعض حضرات نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی نسل تھی یہ انبیاء علیہ السلام۔ اللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے، اس لیے ہر ایک کے حال کو وہ جانتا ہے، ہر ایک کی باتوں کو وہ سنتا ہے، وہ جہاں مناسب سمجھتا ہے، جس کو مناسب سمجھتا ہے وہ نبوت عطا فرما دیتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے، اس کا علم کامل ہے، ساری صفات کامل۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا، حضرت مریم کے والد کا نام تھا حضرت عمران، اور یہ بیت المقدس کے امام تھے۔ حضرت عمران یہ بیت المقدس کے امام تھے اور بہت ہی قابل احترام تھے، اور حضرت مریم کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا حنہ بنت یعقوب، حنہ بنت یعقوب، حضرت عمران کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ محترمہ۔ اب ہوا یہ کہ حضرت مریم جب اپنے والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھیں تو ان کی والدہ نے یہ منت مانی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں آپ کے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، اور دنیا کا کوئی اور کام اس سے نہیں لوں گی۔ دوسری شریعتوں میں عبادت کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ کسی نہ کسی بچے کو بالکل اللہ کے گھر کی خدمت اور عبادت کے لیے وقف کر دیتے اور دوسرا دنیا کا کوئی کام نہ لیتے۔ اب یہ اپنے والدہ کے پیٹ میں تھیں حضرت مریم، اسی حالت میں ان کے والد صاحب حضرت عمران وہ فوت ہو گئے۔ اب ان کی والدہ نے یہ منت ماننے کے، اور دل میں ان کے یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، اس دور میں الٹرا ساؤنڈ تو تھا نہیں، آج کل تو پہلے ہی پتہ چلا لیتے ہیں، تو دل میں یہ تھا، خواہش یہ تھی کہ اللہ پاک بیٹا دیں گے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت اور عبادت کے لیے وقف کروں گی، اس لیے یہ نظر مان لی، منت مان لی۔ اب
حمل کی حالت میں شوہر ان کی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ولادت ہوئی، حضرت مریم پیدا ہوئی، تو یہ بچی تھی اور منت انہوں نے مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اب جب بچی پیدا ہوئی تو اب پریشان سی ہو گئی اور اللہ پاک سے یہ عرض کیا کہ اللہ میں نے تو یہ منت مانی تھی، لیکن اب یہ تو بچی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت آگے اگلی آیات میں آئے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بچہ تم مانگ رہی تھی، چاہ رہی تھی، یہ بچی اتنی مقدر والی ہے، عظمت والی ہے، اگر بچہ ہوتا تو وہ اتنی فضیلت والا نہ ہوتا جتنی یہ اللہ کی مقبول ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو خصوصیات اور مقبولیات عطا فرمائی، اتنی بچے کو نہ ملتی۔ لیس الذکر کالانثیٰ، وہ بچہ اس بچے کی طرح نہ ہوتا۔ بہرحال یہ پیدا ہوئی تو اب ان کی پرورش کا معاملہ تھا، بیت المقدس میں لے گئیں اور وہاں حضرت زکریا علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی، وہ ان کے خالو تھے، حضرت مریم کے خالو تھے، ان کی والدہ حضرت زکریا کے، ان کی والدہ کی بہن حضرت زکریا کے گھر میں تھی، تو یہ حضرت زکریا ان کے خالو ہو گئے۔ تو اب جب ان کی والدہ لے گئی بیت المقدس میں، جو وہاں مجاور تھے، خدمت گزار تھے، عبادت گزار تھے، ہر ایک کی خواہش یہی تھی کہ یہ بڑی قسمت والی مقدر والی بچی ہے، اس کی پرورش کرنے کا اور اس کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے کہ چونکہ میرے گھر میں اس بچی کی خالہ ہے اور خالہ ماں کی طرح ہی ہوتی ہے، لہذا مجھے یہ بچی ملنی چاہیے خدمت اور پرورش کے لیے، میرا زیادہ حق ہے۔ تو یوں اختلاف جب ہوا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے قرہ اندازی کا حکم ہوا، قرہ اندازی ہوئی، اور قرہ اندازی بھی عجیب طریقے سے ہوئی۔ حکم ہوا کہ قلموں پر نشان لگا کے ہر ایک اپنا اپنا قلم پانی میں ڈالے۔ اب پانی بہہ رہا ہے، جس کا قلم الٹے سمت چل پڑے گا اس کا قرہ کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ چلتے ہوئے پانی میں قرہ ڈالے قلم، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم جو تھا وہ الٹا چل پڑا اور ان کا قرہ نکل آیا، اس لیے یہ بچی پھر ان کے حوالے ہوئی۔ تو بیت المقدس کے جو حجرے کمرے بنے ہوئے تھے مختلف، ان میں سے ایک کمرہ اس بچی کے لیے خاص کر لیا گیا اور اس کمرے کے اندر ان کو رکھا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کمرہ بند کر کے جاتے، جب آتے تو اس میں بے موسم پھل پڑے ہوتے، یہ بڑی ہوئی اور بڑی تیزی سے بڑی ہیں۔ حضرت مریم ان کی پرورش بھی اللہ رب العزت کی قدرت سے جلدی ہوئی ہے، بڑی تیز رفتاری سے، اور کچھ بڑی ہوئی ہیں، ظاہر ہے پھل کھانے کے قابل ہوئی ہوں گی تو پھل آئے ہوں گے نا، دودھ پیتے بچے کے لیے تو پھل نہیں آتے نا، بڑی ہوئی ہیں، اس کمرے میں رہتی۔ تو جب حضرت زکریا علیہ السلام آتے، کمرہ کھولتے تو اندر بے موسم پھل پڑے ہوتے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹی یہ کہاں سے؟ حضرت مریم فرمانے لگی یہ اللہ کی طرف سے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی ابھی تک اپنی اولاد نہیں تھی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے، بیوی بھی بانجھ تھی، بڑھاپے کی عمر میں تھی، اور خود بھی بڑی عمر ہو چکی تھی۔ اب جب دیکھا کہ بچی کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں اور یہ اللہ کی قدرت سے ہیں، تو دھیان اس طرف چلا گیا کہ جو رب اس بچی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم پھل دے سکتا ہے، یعنی بڑھاپے کی عمر میں مجھے بھی اللہ پاک اولاد عطا فرما سکتا ہے، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ پاک سے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو یہ تمہید کے طور پر یہاں ذکر مختصر۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اذ یہ میں بتا چکا ہوں، ایسے موقع پر اذکر فعل محذوف ہوتا ہے، یہاں چھپا ہوتا ہے، یاد کیجئے یا یاد رکھیے یہ بات جب کہا حضرت عمران کی بیوی نے، عمران کا معنی بیوی، حضرت عمران کی بیوی نے، نام کیا تھا جی؟ حنہ بنت یعقوب۔ جب کہا
حضرت عمران کی بیوی نے ربی یا ربی، میں بتا چکا ہوں نا ایسے موقع پر یا یہاں چھپا ہوتا ہے، یار اے میرے پروردگار، انی نظرت، بے شک میں نے نظر مانی، منت مانی ہے. منت یہ جو نظر ہے نا یہ زال کے ساتھ ہے، لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نظر اللہ تو نیاز حسین، اور نظر بھی دعا کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. ایسے علم کے سمندر ہیں ہاں جی، جو عقیدے کے لحاظ سے تو غلط استعمال کرتے ہی ہیں، لفظ میں صحیح نہیں لکھ سکتے. تو نظر اس طرح سے نون زال کے ساتھ یہ نظر، اور جو دعا ہے نا توا دعا، اس کا معنی یہ نگاہ، دیکھنا. انی نظر تو، بے شک میں نے منت مانی، لاکا آپ کے لیے. اللہ پاک سے عرض کر رہی ہیں لاکا، کس چیز کی منت؟ ما اسم موصول جی، اس چیز کی، فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے. بطن کا معنی پیٹ. محررن کہ وہ آزاد ہوگا، یعنی دنیا کے کاموں سے آزاد ہوگا، دنیا کا کوئی اور کام اس سے نہیں لیں گے ہم. اللہ کی عبادت اور خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وہ وقف ہوگا. محررن آزاد ہوگا، اصل لفظی ترجمہ اس کا ہے محررن آزاد کیا ہوا، یعنی اس کو ہم آزاد کر دیں گے دنیا کے کاموں سے. جو بیٹا آپ عطا فرمائیں گے جو میرے پیٹ میں ہے، جب یہ پیدا ہوگا تو اس کو آزاد کر دیں گے آپ کی عبادت اور آپ کے گھر کی خدمت کے لیے. فتقبل، پس قبول کر دیجئے. فا کا معنی پس، تقبل قبول کر لیجئے، منی میری طرف سے. انکا انت السمیع العلیم، بے شک آپ، لفظی ترجمہ تو ادب کے لیے ترجمہ کر لیں، اللہ پاک سے عرض کر رہی ہیں نا. انکا بے شک آپ، انت آپ ہی، مزید تاکید کے لیے، بے شک آپ ہی، السمیع العلیم، خوب سننے والے، خوب جاننے والے. تو اس کو ترجمہ تاکید کے ساتھ یوں بھی کر سکتے ہیں، بے شک آپ ہی اور آپ ہی، یا بے شک آپ اور آپ، صرف آپ سننے والے، خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں. دعاؤں کو سنتے بھی ہیں، ہر ایک کے حالات کو، ظاہری حالات کو بھی جانتے ہیں، باطنی حالات کو بھی جانتے ہیں. اللہ پاک عمل کی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمن.